تو الحمدللہ پچھلے سال آپ نے دیکھا کہ بجٹ پیش ہوا, IMF کا پروگرام اگری ہوا, اور وہی مہنگائی جو لوگوں کا خیال تھا قابو میں نہیں آئے گی, وہ ہم نے اپنی توقعات سے بھی بہتر قابو میں لے کر آئے. یہ موجودہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 12% تھی. آپ نے دیکھا کہ مہنگائی کی ماہانہ شرح جو ہے وہ 0.4% تک کی ریکارڈ کمی تک لائی گئی, اور موجودہ پورے سال کی جو ایوریج مہنگائی کی شرح ہے وہ 4.7% رہی, جو کہ 12% کی ایکسپیکٹیشن کو جس نے بیٹ کیا. اور اسی کے نتیجے میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ پالیسی ریٹ 22% سے 11% پر آیا, جو معیشت کا پہیہ چلانے کی ایک بنیادی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا, کاروباری طبقے کی ڈیمانڈز میں سے ایک تھا. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اسی سال کے اندر زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوئے, اور کچھ لوگوں کے دعووں کے برعکس بہت لوگ کہتے تھے کہ پچھلے سال جو بجٹ پیش کیا گیا یہ انریلسٹک بجٹ ہے, یہ آگے منی بجٹ آئے گا ہی آئے گا. نہ کوئی منی بجٹ آیا. الحمدللہ ہم نے اپنے بنیادی اہداف پرائمری بیلنس کے, فسکل ڈیفیسٹ کے اچیو کیے, اور IMF کے پروگرام کی بھی ریویوز ہم نے پاس کیے, اور پرفارمنس ہماری ٹارگٹس کی ایسی رہی کہ گزشتہ جو جنگ رہی جس میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی, ہماری افواج کو فتح دی, ہماری عوام کو فتح دی. اس جنگ کے دوران بھی, اس جارحیت کے دوران بھی جب IMF میں بورڈ اپروول آیا تو بھارت کی ساری کوششوں کے باوجود ہماری معاشی کارکردگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں IMF کے بورڈ میں بھی سرخرو کیا. تو دیکھیے اسپیکر صاحب, بات یہ ہے کہ جو توازن ہم نے رکھنا تھا اس موجودہ سال میں کہ معاشی استحکام بھی آئے, زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں, معیشت میں تھوڑی ایکٹیویٹی بھی واپس آئے, پالیسی ریٹ بھی کم ہو, اور ساتھ ہی ساتھ ہم جو ریلیف عوام کو پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی دیں, وہ بھی ہم نے کیا. اور وہ ہم نے کس طرح کیا, میں صرف 3 مثالیں آپ کے سامنے دوں گا کہ ساری معاشی قدغنوں کے باوجود موجودہ سال میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ 460 ارب روپے سے بڑھا کے 592 ارب روپے کیا گیا تھا. یہ پچھلے بجٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اور اس سال وہ 592 ارب روپے خرچ کیے گئے. اور یہ وہ پیسے ہیں جس سے کوئی بھی ڈس ایگری نہیں کرتا کہ یہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ حکومت کیش ٹرانسفر کی صورت میں مدد کرتی ہے. یہ بین الاقوامی سطح پر بھی, مقامی سطح پر بھی سب مانتے ہیں کہ یہ 1 کروڑ خاندان ہیں, 1 کروڑ افراد نہیں, 1 کروڑ خاندان ہیں جس کی حکومت مدد کرتی ہے. تو صرف یہ ایک مثال ہے. تو جناب اسپیکر الحمدللہ ہم نے اس سال میں یہ کارکردگی کی, مگر آگے سفر ابھی باقی ہے. اور یہ جو موجودہ بجٹ جو آپ کے سامنے اس ایوان کے سامنے زیر بحث ہے, انڈر کنسیڈریشن ہے, اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم آئندہ سال میں انشاءاللہ یہ جو ہم نے معاشی استحکام حاصل کیا ہے اس کو بھی کنسالیڈیٹ کریں, اس کے گینز بھی لوز نہ کریں, اس کو مزید مستحکم کریں, مگر ساتھ ساتھ عوام کو جو ریلیف پرووائڈ کر سکتے ہیں وہ بھی کریں, اور اپنی معیشت کی سمت اس ریفارمز کا جو ایک سفر ہے اس کو بھی جاری رکھیں, تاکہ ہماری معیشت میں جو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے, ہماری ڈالر کمانے کی سکت جو بڑھانے کی ضرورت, ہماری ایکسپورٹس بڑھانے کی جو سکت بڑھانے کی جو ضرورت ہے, اور سسٹینیبل اور انکلوسیو اکنامک گروتھ اچیو کرنے کی جو ضرورت ہے, اس کی طرف بھی معیشت کو ہم لے جا سکیں. تو دیکھیے وہ تبھی ہوگا جب آپ اپنی معیشت کے اندر ایکسپورٹس کرنے کی صلاحیت بڑھائیں گے. چونکہ ہم دیکھ چکے ہیں ماضی میں کہ جب بوم اور بس سائیکل ہوئے ہیں تو پہلے معاشی استحکام حاصل ہوتا ہے, اور جب زر مبادلہ کے ذخائر کچھ مستحکم ہو جاتے ہیں تو آگے جب معیشت میں ایک سطح سے اوپر GDP گروتھ بڑھتی ہے تو امپورٹس تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں, مگر ایکسپورٹس اس پروپورشن سے نہیں بڑھتی, اور اس کے نتیجے میں ہم پھر سے فارن ایکسچینج کے کرائسس میں آتے. تو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہمارا یہ ہدف ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارا آخری IMF پروگرام ہو, مگر وہ صرف تب ہوگا جب ہم سسٹینبلی اپنی ایکسپورٹس کمانے کی صلاحیت بڑھائیں گے, اور ایسی معاشی گروتھ لے کے آئیں گے جو کہ نہ صرف سسٹینیبل اس صورت میں ہو جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, مگر انکلوسیو ہو, ایسی معاشی گروتھ ہو جس سے ہر پاکستانی شہری مستفید ہو, ہر پاکستانی شہری کی زندگی میں اثر پہنچے, اس کا فائدہ پہنچے. اور اس حوالے سے اس بجٹ کا ایک کرٹیکل جو پہلو ہے وہ ٹیرف ریفارمز ہیں, جس کے نتیجے میں 5 سالوں کے اندر پاکستان کے اندر پروٹیکشن کافی نیچے آئے گی. پاکستان میں کسٹم ڈیوٹی, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی میں خاطر خواہ کمی آئے گی, اور اس 5 سال کے پلان کے نتیجے میں
5 سال کے بعد کسٹم ڈیوٹی کی میکسیمم سلیب 15% ہوگی, ریگولیٹری ڈیوٹی اور ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی مکمل طور پر ختم ہوگی, اور پہلے سال میں بالخصوص اس کا بنیادی انحصار جو ہے وہ را مٹیریل پر ہے, وہ مشینری پر ہے, تاکہ ہماری جو یہاں پر انڈسٹری ہے وہ سستا را مٹیریل خرید سکے, وہ سستی مشینری خرید سکے, وہ اپنی انڈسٹریل گروتھ کر سکے, وہ اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکے. جو ہمارے ٹریڈیشنل ایکسپورٹ سیکٹرز ہیں وہ بھی اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, جو ٹریڈیشنلی نان ایکسپورٹنگ سیکٹرز ہیں ان کو بھی ہم ایکسپورٹنگ سیکٹرز بنائیں. مگر ساتھ ہی ساتھ جناب اسپیکر اسی ہی بجٹ کے اندر پھر سے اپنی ذمہ دارانہ فسکل ذمہ داری کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے, مگر ساتھ ہی ساتھ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی میں 3-4 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ موجودہ مالی سال میں 460 ارب روپے سے بڑھا کر 592 ارب روپے کر دیا گیا تھا, اب اس کو مزید 592 ارب سے 716 ارب روپے تک بڑھا دیا گیا ہے اس موجودہ بجٹ میں, جس سے میں پھر سے دہراؤں گا کہ 1 کروڑ مستحق خاندان ہیں جن کو ڈائریکٹ یہ مدد پہنچتی ہے. ساتھ ہی ساتھ تنخواہوں میں آپ نے دیکھا کہ 10% اضافہ کیا گیا ہے, جس میں بنیادی طور پر یہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں ہیں, اور اس میں زیادہ تر لوگ 1 سے 16 گریڈ میں ہوتے ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے وسائل محدود ہوتے ہیں. تو مہنگائی کی شرح کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اس سال کی مہنگائی کی شرح 4.7% ہے. آئندہ مالی سال کی مہنگائی کی شرح کی ایکسپیکٹیشن 7.5% ہے, مگر اس کے باوجود سرکاری ملازمین کی جو تنخواہ ہے اس میں 10% اضافہ کیا گیا ہے. اسی طرح پینشنز میں 7% اضافہ کیا گیا ہے, اور اپنے وعدے کے مطابق ہم نے کہا تھا, پرائم منسٹر صاحب کا یہ بار بار ریپیٹڈ سٹانس تھا کہ جو سیلری کلاس ہے, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, وہ اپنے فیئر شیئر سے زیادہ وہ اپنا ٹیکس ادا کرتا ہے, تو اس میں جب بھی ہمیں موقع ملے گا ہم ریلیف دیں گے. تو وہ بھی ہم نے اس سال آپ نے دیکھا ہے دیا ہے. جو 0 سے 6 لاکھ تک سالانہ کمانے والے ہیں ہمارے بہن بھائی, ان کی تو تنخواہ پہلے ہی ٹیکس ایگزمپٹ تھی, مگر جو 6 سے 12 لاکھ تک کمانے والے افراد ہیں ان کی ٹیکس ریٹ 5% سے کم کر کے 1% کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو 12 لاکھ سے تقریباً 22 لاکھ تک سالانہ کمانے والے بہن بھائی ہیں ان کا ٹیکس سلیب 15% سے 11% تک کم کر دیا گیا ہے, اور اسی طرح آگے بھی سلیبس میں کمی ہوئی ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں ہر شہری, چاہے وہ ماہانہ 1 لاکھ تنخواہ ہے اس کی, 2, 3, 4, 5 جتنی بھی اس کی ماہانہ تنخواہ ہے, اس کو اس مالی سال میں ٹیکس میں کمی نظر آئے گی. تو جناب اسپیکر, میں صرف آپ کے سامنے یہی پیش کرنا چاہتا تھا کہ اس سال آپ دیکھیں گے پھر سے ہم عوام کو جو ریلیف دے سکتے ہیں بجٹ کے اندر وہ بھی ہم نے پیش کیا ہوا ہے, اور ہم شکر گزار ہیں دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کے کہ انہوں نے ہمارے میجورٹی میجرز کو اپروو کیا ہے, اور کچھ جگہوں پر جو معمولی سی امپروومنٹ انہوں نے ہمیں سجیسٹ کی ہے اس پہ بھی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے, اور انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رپورٹ کی صورت میں آئے گی. مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بیلنس برقرار رکھیں گے کہ جہاں پر عوام کو ریلیف دے سکیں وہ بھی دیں. IMF کا ہمارا جو پروگرام ہے, جو ہماری بنیاد بنا ہوا ہے ہماری معاشی استحکام کا, اس کو بھی انشاءاللہ ساتھ چلاتے رہیں گے. جو اوور آل اکنامک ریفارمز ایجنڈا ہے جس کے اندر انرجی ریفارمز بھی ہیں, ٹیکس ریفارمز بھی ہیں, پرائیویٹائزیشن بھی ہے, اس کے اوپر بھی ہم عوام کو انفارم کرتے رہیں گے. مگر ساتھ ہی ساتھ جس طرح کی ہماری معیشت کو اب سسٹینیبل اور انکلوسیو گروتھ کی طرف جانے کے لیے جس طرح کے میجرز کی ضرورت ہے, جس میں ٹیرف ریفارمز ایک اہم حصہ ہیں, انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم امپلیمنٹ کریں گے تاکہ آئندہ ہم جب معیشت کو گروتھ کی طرف لے کر جائیں تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بڑھیں اور ہمیں آئندہ IMF کی طرف واپس نہ جانا پڑے. میں پھر سے جناب اسپیکر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم دیا. جی دیکھیے, اس کے اوپر جو عبد القادر پٹیل صاحب نے بات کی جناب اسپیکر, اس کے اوپر یہ ایک اہم ایشو ہے, اور اس کے اوپر میں اب کیونکہ آپ کی اجازت سے سوال ہو گیا تو میں تھوڑی سی تفصیل پیش کرنا چاہوں گا. جناب اسپیکر, یہ طاقت پاور ٹو ارسٹ کی پہلے ہی FBR کے پاس موجود تھی. یہ سیلز ٹیکس فراڈ کے معاملات میں تھی, اور یہ طاقت پہلے انفیٹڈ پاور اس طرح تھی کہ موجودہ قانون میں اسسٹنٹ کمشنر ان لینڈ ریونیو خود ہی ایک نتیجے پر پہنچ کر, خود ہی ایک انکوائری کر ایک نتیجے پر پہنچ کر وہ گرفتار کر سکتا تھا. ہم نے اس کے اندر اس فائنانس بل کے اندر ایک امپروومنٹ سجیسٹ کی جس میں زیادہ سیف گارڈ شہری کو دیا گیا کہ انکوائری پہلے اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ
کمشنر کی اجازت کے بغیر انیشیٹ نہیں کر سکیں گے، اور انکوائری کی سٹیج پر وہ گرفتاری نہیں کر سکیں گے، اور انکوائری کی سٹیج پر جس کے خلاف الزام ہے اس کو ہیئرنگ کا موقع ملے گا۔ اس انکوائری کے نتیجے میں اگر وہ انویسٹیگیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں اسسٹنٹ کمشنر، تو وہ کمشنر سے اجازت لیں گے، اور کمشنر سے اجازت لینے کے بعد انویسٹیگیشن کا آغاز کر سکتے ہیں، اور اس کے دوران گرفتاری کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مگر پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ہدایت دی کہ آپ اس کو مزید امپروو کریں۔ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کے اندر شہری کے لیے مزید سیف گارڈ ڈالا جائے۔ اس کے اندر سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں فاروق نائک صاحب نے بالخصوص اور کمیٹی نے بالعموم انہوں نے بھی ہماری رہنمائی کی۔ انہوں نے کچھ سیلز ٹیکس فراڈز یا اسپیسیفک انسٹنسز انہوں نے سجیسٹ کیے کہ آپ یہ قدغن لمیٹیشن ڈالیں کہ گرفتاری صرف ان پہلوؤں پہ ہو سکتی ہے، وہ بھی ہم نے ڈالی۔ مگر ابو اینڈ بیونڈ دیٹ جو پرائم منسٹر صاحب کی ہمیں ہدایت تھی اس کے مطابق پھر ہم نے اس کو مزید اس طرح اسٹرینتھن کیا، شہری کو مزید پروٹیکشن اس میں اس طرح دی کہ اب نہ صرف انکوائری کی سٹیج پر گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر اگر اب گرفتاری ہوگی بھی تو وہ چند سیلز ٹیکس فراڈ کے الزامات کی اقسام کے اوپر ممکن ہوگی، اور اس کا اپروول کمشنر نہیں، اسسٹنٹ کمشنر نہیں، 3 ممبر کمیٹی جو کہ ممبرز آف FBR پر مشتمل ہوگی، جس کو نوٹیفائی FBR خود کرے گا، مگر وہ ممبر کی سطح پر 3 ممبر کمیٹی جو ہے اس کو اپروو کرے گی، اور وہ بھی اسپیسیفک انسٹنسز میں تو، اور وہ بھی ایک اسپیسیفک تھریش ہولڈ سے اوپر ایک رقم اماؤنٹ کا بھی ہے کوئی ذکر؟ جی 5 کروڑ جناب اسپیکر، 5 کروڑ سے اوپر کے کسی سیلز ٹیکس فراڈ کا الزام تو 2-3 سیف گارڈز ہو گئے۔ انکوائری کی سٹیج پر کوئی گرفتاری ممکن نہیں ہوگی، انویسٹیگیشن کی سٹیج پر 5 کروڑ سے اوپر کے سیلز ٹیکس کے فراڈ کے الزام پر، وہ بھی سیلز ٹیکس کے فراڈ کی ڈیفینیشن کی چند اقسام پر، ان کے اوپر ہی یہ ممکن ہوگا، اور وہ بھی ایک FBR کی 3 ممبرز آف دا بورڈ کی کمیٹی پر مشتمل اس کا اپروول دے گی۔ تو یہ موجودہ قانون سے خاطر خواہ بہتری ہے، اس میں شہری کو سیف گارڈ بھی دیا گیا، اور وہ توازن رکھا گیا ہے کہ ایک طرف FBR اپنا کام بھی کر سکے، انفورسمنٹ بھی کر سکے، مگر سول لبرٹیز بھی پروٹیکٹ کی جائیں۔ تو جناب اسپیکر اسی کے ساتھ اس کو فردر اگر ایکسپلین کرنا پڑا اور ممبران اگر آپ سے کچھ پوچھتے ہیں تو وہ ان کو یہاں بیٹھ کے ذرا سا بتا بھی۔ جی جناب اسپیکر بالکل۔ اور جناب اسپیکر میں اس پہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ دے دیا ہے فاٹا والا کیس جو ہے وہ ان کو آلریڈی دے دیا ہے، بلکہ میں نے آج ریکویسٹ کی تھی اسد کیسر صاحب آپ تشریف لے آئیں، اسد کیسر صاحب تشریف نہیں لائے، انہوں نے کہا تھا کہ 11 بجے فائنانس منسٹر صاحب سے ٹائم لے دیں تاکہ وہ فاٹا کا ایشو ڈسکس ممبران کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسد کیسر صاحب تو نہیں ہے، یہیں پہ 5 منٹ آپ تشریف رکھیے گا، اور جو آپ کا کنسرن ہے لکھ کے بھی بھیج دیا فائنانس منسٹر صاحب سے، ابھی بات کر لیجیے گا آپ ان کے ساتھ۔ جی وائنڈ اپ کریں بلال۔ جی شکریہ جناب اسپیکر۔ تو جناب اسپیکر یہ جو میں نے آپ کے سامنے بات پیش کی پاور ٹو اریسٹ کے متعلق، یہ سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں ہمارا تقریباً نتیجہ، آج ہماری آخری سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں میٹنگ ہے جس میں ان کی ریکمنڈیشنز فائنل ہو جائیں گی۔ نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین نے اور کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی سے ایک ڈرافٹ بن کے آئے گا جس کے سیلین فیچرز میں نے آپ کے سامنے رکھے، وہ اسی کو ڈسکس کریں گے، اور جو انڈیویجول آنریبل ممبرز اس ایوان میں موجود ہیں، سینٹ میں موجود ہیں، جی فیڈرل منسٹر فائنانس میں جی ہم اویلیبل ہیں کہ ان کو بھی سمجھائیں، اور انشاءاللہ آگے سمجھاتے رہیں گے۔ تو آخر میں جناب اسپیکر میں پھر سے جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اس ایوان کا، آنریبل سینیٹرز کا، اور دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو معاشی استحکام اور گروتھ کا جو ہمارا بجٹ ہے انشاءاللہ یہ ایوان اپروو کرے گی۔ جی بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ شکریہ جی۔